اسی طرح ایک سفر میں ہم لوگ جا رہے تھے، تقریباً 6 گھنٹے کا راستہ تھا، اور اس وقت 25-28 سال پرانی بات کر رہا ہوں، سی ڈی کا دور نہیں تھا بلکہ کیسٹ کا دور تھا، ایک طرف آدھا گھنٹہ دوسری طرف آدھا گھنٹہ. تو اس وقت اویس قادری صاحب کی نعت جو ریکارڈ کی ہوئی تھی، دم اضطراب مجھ کو جو خیال یار آئے استاد زمن کی، اور تمہارا نام مصیبت میں جب لیا ہوگا ہمارا بگڑا ہوا کام بن گیا ہوگا، استاد زمن رحمۃ اللہ علیہ. میں نے یہ کیسٹ ڈال دی تھی. واپسی میں 5 گھنٹے کا راستہ، نماز کے لیے روکے، چائے وغیرہ کے لیے روکے، تو 6-7 گھنٹے لگ گئے. ہر آدھے گھنٹے کے بعد 2 نعتیں آدھے گھنٹے میں مکمل ہوئی. شاہ صاحب فرماتے احسان اس کو دوبارہ دہراؤ، دوبارہ آدھا گھنٹہ سن لیا، پھر فرماتے احسان اس کو دوبارہ دہراؤ. اور شاہ صاحب کی آنکھوں میں آنسو جاری ہوتے تھے. فرماتے ایسے ایسے کلام کے ہوتے ہوئے لوگ بے احتیاطی کے ساتھ کیوں کلام پڑھتے ہیں؟ اتنے شاندار کلام ہمارے بزرگوں نے لکھ دیا ہے، اس کے باوجود بھی لوگ اس پر توجہ نہیں دیتے بلکہ بے احتیاط سے کلام پڑھتے ہیں. یہ جو باتیں شاہ صاحب کی منہ سے ہم نے سنا ہے نا، واقعی میں دل پہ لگنے والی باتیں، اور بظاہر چھوٹے چھوٹے جملے تھے لیکن حقیقت میں بڑے بڑے مواد اس میں چھپے ہوئے. حضور شاہ صاحب قبلہ رحمۃ اللہ علیہ کو ہم نے کئی موقعوں پر دیکھا، ہم سے زیادہ آپ لوگوں نے دیکھا ہے، لیکن ہم نے ایک چیز یہ محسوس کی، شاہ صاحب قبلہ کی عادت کریمہ یہ تھی کہ جہاں کہیں بھی اہل سنت کے علماء کے درمیان آپس میں اختلاف ہوتا، کسی بھی سفر میں ہوتے، سب سے پہلے وہاں صلح کی کوشش فرماتے. انفارچونیٹلی، ویری انفارچونیٹلی، آج یہ لیک ہے، ہم بہت زیادہ اس کو دیکھتے نہیں ہیں، جبکہ ہونا یہ چاہیے کہ عقائد میں ہمارے کوئی اپنا ہے اور فروع میں کچھ اختلاف ہے تو اس کی وجہ سے ڈھنڈورا نہیں پیٹنا چاہیے، اس کو ایشو نہیں بنانا چاہیے، بلکہ علماء کرام کے درمیان، عوام کے درمیان صلح کی کوشش کرنی چاہیے. یہ باتیں ہم نے حضور شاہ صاحب قبلہ میں دیکھی. اور ایک عالم نے یہ بھی کہا، شاہ صاحب جیسے اگر ہندوستان میں 2 ہوتے تو ہندوستان میں فتنہ ہی نہ ہوتا. یعنی اتنی شاہ صاحب کی جو ویلیو ہم نے دیکھی ہے. اللہ اکبر. اللہ تعالیٰ سرکار غوث پاک کے صدقے میں ان کے درجات مزید بلند فرمائے، ان کا فیض اللہ عام سے عام فرمائے. اللہ تعالیٰ حضور شاہ صاحب قبلہ کے صدقے میں ہم سب کی بخشش فرمائے، ہم سب کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت عطا فرمائے.